الحمد للہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بالتحیۃ والاکرام علی آباء الحسین و بناء الحسین و جداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین و اعوان الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام بلندتر الصلوات۔ محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین، جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئے، اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ علبانی مجلس ذاکر اہل بیت پیر سید مشتاق حسین شاہ کی یہ صف ازا بچھائی، نبی کی طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ بیٹی اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائے۔ دور دراز سے جتنے قدم چل کے آئے ہیں، میرا مالک ایک ایک قدم کے صدقے میں اجر کثیر عطا فرمائے۔ دل سے مل کے آمین کہیے گا۔ میرا اللہ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ حجت دوران کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں امام کے لشکر حق میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے حضرات مل کے بابا سے اجازت ہے گفتگو شروع کی۔ کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی تحریک ہو، اسے کامیاب کروانے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک مالی قوت، ایک افرادی قوت۔ اس تنظیم کے پاس لوگ ہونے چاہیے، اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے۔ جس کے پاس لوگ نہ ہو، بات ان کی بھی کوئی نہیں سنتا، جس کے پاس دولت نہ ہو، بات ان کی بھی نہیں پہنتی۔ اسلام ایک عالمگیر تحریک کا نام ہے۔ مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے کہ اس پہ لوگ کس نے دیے ہیں اور اس پہ دولت کس نے دی ہے۔ بسم اللہ۔ مارچ کا مہینہ ہے، بسم اللہ بابا۔ 23 مارچ کو ہمارے ملک پاکستان میں ایک دن منایا جاتا ہے، یوم قرارداد پاکستان۔ اس میں سارا دن پاکستان ٹیلی ویژن پہ جتنے بھی میڈیا کے چینلز ہیں، وہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ پاکستان جب بننا تھا، اس میں محنت لگی محمد علی جناح کی، خواب تھا اقبال کا، دولت تھی راجہ صاحب محمود آباد کی۔ جس طریقے سے تو نے پاکستان کا فلسفہ لوگوں کو سنایا، ہمیں بتا کہ اسلام جب پھیلا اس میں محنت کس کی تھی، اس میں پیسہ کس کا تھا۔ بس ان ہستیوں کو چھپانے کے لیے مولوی نے کہانی شروع کر دی کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ بوری تھی نہ بستر تھا۔ جب تک یہ نعتیں پڑھی جاتی رہیں، لوگ خاموش ہو کے یہ نعتیں سنیں گے، انہوں نے پتہ چلے گا کہ نبی تو غریب تھے، اسلام تو دولت سے نہیں پھیلا۔ ہمیں تیرے اندر کی چالاکی کا پتہ ہے، تو نے اس لیے کہا نبی کے گھر میں کچھ نہ تھا۔ اگر تو کہتا کچھ تھا، پھر بتانا پڑتا وہ کچھ کس کا تھا۔ جو بول سکے وہ زحمت فرمائے۔ واجب الاحترام ہستیاں تشریف فرمائیں۔ بسم اللہ سرکار۔ مخدوم الملت میر کارواں جناب پیر بابا نزاکت شاہ جی، دعا لینے کے لیے بابا سید مظہر شرازی صاحب، میرے بھائی ملک علی رضا، بزرگ ذاکر ملک مرید صاحب، سارے مجھ سے سینئر ہیں۔ صرف اس لیے کہا کچھ نہ تھا، اگر کہتے کچھ تھا پھر بتانا پڑتا وہ کچھ کس کا تھا۔ وہ سیدوں کی ماں، وہ عرب کی عرب پتی بی بی۔ تاریخ عرب کہتی ہے جب نبی کے گھر آئی ہے خالی ہاتھ ہیں۔ تو جو میری طرف کیجئے گا، میں بالکل آپ کی سوچوں سے کم وقت لوں گا۔ جب یہ نبی کے گھر آئی ہے پھر خالی ہاتھ نہیں آئی، دولت کے ڈھیر لے کے آئی ہے، سونے کے انبار لے کے آئی ہے، دولت کے ڈھیر لے کے آئی ہے،
सोने के अंबार लेके आई है। मुश्ताक शाह जी पढ़ने के लिए नहीं आए, सुनने के लिए आए हैं। दौलत के अंबार लेके आई है, सोने के ढेर लेके आई है। दौलत के अंबार सोने के ढेर लेके ये बीबी आई है। और तरीके कहती हैं जब ये बीबी हमारे नबी के घर आ गई तो अरब के गुस्ताख नंगी तलवारें लेके नबी के दरवाजे पे खड़े होके ऊंची आवाज में कह रहे थे, अब्दुल्ला के बेटे हम तुझे कत्ल करने आए हैं। पर्दे के अंदर बैठी सैयदों की माँ ने कहा था, मौला तू परेशान ना होना, तेरी जूतियों की कसम, ये जितने तेरे दरवाजे में भौंकने आए हैं ये सारे मेरे कर्जदार हैं, ये सारे मेरे नमकखार हैं। बीबी ने आवाजें पहचान पहचान के कहा था, और फला इब्ने फला बता क्या तेरे बाप ने मेरा इतना कर्जा नहीं देना, और फलां का बेटा बता क्या तू मेरी नुकरानी का बेटा नहीं है, और फलां का बेटा बता क्या तू मेरे मकरूज का बेटा नहीं है। सामने हाथ मांगा, बीबी हमें नहीं पता था कि अंदर तू बैठी है, अब बता कैसे बच सकते हैं। फरमाया तलवारें नियामों में वापस रखो, एक ही तरीका है, मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवाते जाओ। जो बोल सकते सारे बोला, हाथ उठा के बोला हैदरी। बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाह, मेरे मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ। बिस्मिल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह सरकार, कर्जे माफ करवाते जाओ, मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवाते जाओ। बाबा नज़ाकत शाह जी, कितनी हमारी आला ज़र्फी है। हमने आज तक नहीं पूछा कि वो बंदे कौन थे जो कर्जे माफ करवाने के चक्कर में मुसलमान। ये हमारी आला ज़र्फी है, ये हमारी आला ज़र्फी है। हमने तुमसे कभी ये सवाल नहीं किया कि वो बंदे कौन थे जो कर्जे माफ कर। हर बंदा नबी की मोहब्बत में मुसलमान नहीं हुआ। सारे बोला मिल गए हैदरी। हर बंदा नबी की मोहब्बत में मुसलमान होता तो शायर मशरक न कहता, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये सैयदों की मां जिसकी दौलत के सदके में, तो जो मेरी पूरी रखेंगे, इस्लाम अमीर हो गया, अरब की अरबपति बीबी। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह से, जिसके नौकरों के शादी सुननी है तो बाबा दरगाम शाह जी का इंतजार करेंगे जी आप। जी बिस्मिल्लाह सरकार, मेरे मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करो। ये बीबी हमारे नबी के घर आ गई है। तारीख अरब कहती है ये इतनी अमीर थी जिसके नौकरों के खैमों के रस्से सोने के होते थे, कनीजों की कमर की बेटियां सोने की होती थी। जब बीबी का तजारत का काफिला घर से निकलता, आखिरी ऊंट मक्के से निकल रहा होता था, पहला ऊंट यमन में दाखिल हो रहा होता था। ये हमारे नबी की वो बीवी है जिसने इस्लाम से लिया नहीं, इस्लाम को दिया। शादियां 9, 11 या 13 मानो, मैं तालिब इल्म होने की हैसियत से मिंबर पे साबित कर सकता हूँ, नबी की हर बीवी का बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर था, सिवाय सैयदों की मां के। और यही वजह है, बहुत मेरी जसारत है कि मैं इतने बेहतरीन उलमा इकराम के सामने ये लफ्ज़ कह रहा हूँ। जनाब सैयदा ने जब दरबार खिलाफत में खुतबा दिया था तो खुतबा में एक लफ्ज़ बीबी ने कहा था। जब मैंने बीबी का मुकदमा पढ़ा तो मुझे इस लफ्ज़ पे अपनी जान से ज़्यादा प्यार आया। शहजादी ने दरबार में खड़े होकर कहा, चल छोड़ तू विरासत, चल छोड़ तू मेरे बाबे का हक, मैं बतूल तुझे कह रही हूँ, मेरी माँ का कर्जा मुझे वापस कर। जो बंदा बोल सकता वो बोले, जो हक सैयदा सुनने के लिए। आज तक इस्लाम, बिस्मिल्लाह से, मेरी मां का कर्ज मुझे वापस कर। फतह की सूरत में आज तक मुसलमान मकरूज है सैयदों का। खुम्स देना तुम्हारा सैयद पे एहसान नहीं। आज तक जो भी जमीन दाना दे रही है ये सैयदों का सदका है। सादात का कर्ज है जो हम खा रहे हैं। ये बीबी नबी के घर आ गई। इस शहजादी की कहानी ये है, तारीख ये कहती है कि जब बीबी का तजारत का काफिला घर से निकलता ना जी, क्योंकि बहुत वसी तजारत थी, और जनाब खदीजा के वालिद खवैलद ये भी अरब के उमरा में से थे, बहुत अमीर थे।
عربوں میں شعر و شاعری ہوتی تھی، یہ لڑائی بھی اشعار کی صورت میں کرتے تھے۔ علی رضا بھائی جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی ہے تو قریش کی عورتیں بی بی کے گھر آئیں اور انہوں نے آ کے عربی میں ایک شعر پڑھا اور شعر میں تانا دیا بی بی کو۔ انہوں نے کہا خدیجہ باپ تیرا خویلد اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آ گئی ہے۔ بی بی کو تانا دیا کہ باپ تیرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آئی ہے۔ بی بی نے باپ کا رتبہ بھی کم نہیں ہونے دیا اور شوہر کی عزت بھی بتا دی۔ بی بی نے کہا باپ میرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، جس کی نکرانی بن کے آئی ہوں اس کے جوتے عرش کو چھوتے، اس کی نعلین عرش کو چھوتے۔ یہ بی بی ہمارے نبی۔ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا تو عرب کے چور، اچکے، لٹیرے، ڈاکو، ڈکیت رستے میں کھڑے ہو کے بی بی کے تجارت کے سامان میں سے مال چوری کر لیتے۔ یہ عربوں کی تہذیب تھی، عرب کا کلچر تھا۔ رات کے چور دن کے چودھری ہوتے تھے۔ رات کو چوریاں کرنا، دن کو مطمئن ہو کے ڈیرے پہ بیٹھ کے فیصلے کرنا۔ بی بی کا تجارت کا قافلہ آتا، یہ سامان چوری کر لیتے، ایک قافلہ لٹا، دوسرا قافلہ لٹا، تیسرا قافلہ لٹا۔ بار بار نوکر آ کے کہتے رہے کہ بی بی مکے کی گلیوں سے سامان چوری ہوتا ہے۔ چوتھے دن بابا مشتاق جی شریعت کی ملکہ نے حیا کا برقع سر پہ لیا۔ بابا عمران شاہ جی اپنے گھر سے نکلی، خرامہ خرامہ چلتی رک گئی آ کے ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ۔ آئے جھنگ کا گرد و نواح میرے سامنے ہے۔ عرب میں جب کسی کا چولہا بھی نہیں جلتا تھا، علی کے باپ کا ڈیرہ اس وقت بھی چلتا تھا۔ عرب کے فیصلے سیدوں کے ڈیرے پہ ہوتے تھے۔ ڈیرے دار یہ خاندان تھا، مہمان ان کے دروازے سے بھوکا نہیں جاتا تھا۔ حاجیوں کو یہ کھانا کھلاتے تھے۔ حج کے دنوں میں سب سے بڑی سبیل انہی کے گھر میں لگتی تھی۔ سارا عرب جانتا تھا کہ آدھی رات کو بھی ان کے دروازے پہ دستک دو، کھانا بھی مل سکتا ہے، بستر بھی مل سکتا ہے۔ یہ میرے نبی کے خاندان کی تہذیب تھی۔ بی بی آ گئی حضرت ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ، سامنے مسند پہ بیٹھا تھا علی کا شریف ترین باپ۔ بی بی نے آ کے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے، رکھ کے کہا ابو طالب میں ہوں خویلد کی بیٹی، باپ بھی میرا رئیس تھا، میں بھی رئیس ہوں، باپ بھی تاجر تھا، میں بھی تاجر ہوں، باپ بھی تجارت کرتا تھا، میں بھی تجارت کرتی ہوں۔ مکے کی گلیوں سے تجارت کے قافلے یمن، شام، مصر کے لیے جاتے ہیں۔ مکے کی گلیوں سے میرا سامان چوری ہوتا ہے، میں آپ سے پناہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یہ حضرت ابو طالب نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا خدیجہ مطمئن ہو کے گھر چلی جا، آج کے بعد تیرا سامان کوئی نہیں لوٹے گا، آج کے بعد تیرے قافلے کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ میں نے لمحہ دیر نہیں کی، میں فوراً آپ کو نتیجے میں لے کے آنا چاہتا ہوں، آج کے بعد تیرے قافلے کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ بی بی خدیجہ مطمئن ہو کے پیچھے ہٹنے لگی۔ بی بی خدیجہ کا نوکر آگے بڑھا، اس نے کہا بی بی اس نے کہہ دیا ہے جا تو بھی رہی ہے، اس سے پوچھ تو صحیح، طریقہ تو پوچھ، یہ کرے گا کیا؟ محافظ بھیجے گا، رستہ تبدیل کروائے گا، رستے میں بندے کھڑے کرے گا، یہ کرے گا کیا؟ بی بی خدیجہ نے نوکر کے منہ پہ ہاتھ رکھا، شرم کر، بڑے بڑے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کیا کرتے، بڑے بڑے گھروں میں چھوٹے چھوٹے سوال نہیں کیا کرتے۔ اس نے کہا بی بی تو اتنی مطمئن ہو کے کیوں جا رہی ہے؟ بی بی نے کہا تجھے نہیں پتا یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا۔ اس گھر کے بچے بھی جھوٹ نہیں بولتے، اس گھر کے بچے بھی جھوٹ نہیں بولتے، اور اس گھر کا بڑا کہہ رہا کوئی نہیں لوٹے گا تو پھر کوئی بھی نہیں لوٹے گا۔ میں جس سادات سے دعا لینے کے لیے اگلا جملہ کہوں، بی بی خدیجہ مطمئن ہو کے گھر چلی گئی۔ حضرت ابو طالب نے اپنے نوکروں کو کہا ان سارے چودھریوں کو آج شام میرے ڈیرے پہ بلا۔ سارے اکٹھے ہو گئے، حضرت ابو طالب کے ڈیرے پہ آ گئے۔ سردار عرب، رئیس مکہ، علی اور محمد کے مشترکہ باپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، ایک خطبہ دیا جسے خطبۃ القریش کہا جاتا ہے، قریش والوں کو دیا ہوا خطبہ۔ حضرت ابو طالب نے سب کو اپنے ڈیرے پہ بلایا۔ ڈیرے دار بندے کا اصول ہوتا ہے، یہ چور کو بھی ڈیرے پہ بلا کے سیدھا چور نہیں کہتا، نشانیاں ایسی بتاتا ہے، وہ خود شرمندہ ہو کے کہہ دیتا جی غلطی مجھے سے ہوئی ہے،
جس نے زمانے کو تہذیب سکھائی تھی، اس حضرت ابو طالب نے اپنے ڈیرے میں سب کو بلا کے حضرت ابو طالب نے کہا دیکھو قریش والو، آج خویلد کی بیٹی خدیجہ میرے گھر آئی تھی، اس نے شکایت کی ہے کہ مکے کی گلیوں سے اس کا سامان چوری ہوتا ہے اور مکے والے تم ہو، لہٰذا میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون چوری کرتا ہے، میں صرف تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آئندہ سے قافلہ نہ لوٹنا۔ بابا جی یہ میں ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہوں، جتنے بھی ذاکرین واعظین ممبر پہ بیٹھے آخری بندے تک یہ جملہ میرا نہیں، جملہ ہے حضرت عمران کا، جس کا بیٹا بولے تو نہج البلاغہ بنے، وہ باپ کتنا فصیح و بلیغ ہوگا۔ حضرت ابو طالب کا جملہ میری پوری زندگی کی خطابت پلڑے پہ رکھی جائے، یہ جملہ پھر بھی وزنی ہے حضرت ابو طالب کا۔ میں تمہیں گھر بلا کے صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، عورت کے قافلے لوٹنا کوئی مردانگی نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، عورت کے قافلے لوٹنا کوئی مردانگی نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہ پردہ دار مستور ہے، تم اس کا سامان چوری کرتے۔ بسم اللہ سرکار اتنا جملہ کہہ رہا تھا، یہاں ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ابو طالب تیرے مشورے کا شکریہ، لیکن پہلے یہ بتا کہ ہم کریں تو کریں کیا؟ عرب میں کاروبار کیا ہے؟ پتھر بیچیں؟ سوائے پہاڑوں کے یہاں پہ ہے کیا مکے میں؟ نہ صنعت نہ زراعت، چھوٹے چھوٹے ہمارے قبیلے ہیں، اتنے دور دور کے ملک ہیں تجارت کے لیے، اگر وہاں تک تجارت کے لیے جائیں تو جتنا رستے میں خرچہ ہے اسی بھی تو ہمارا مال چلا جائے گا۔ اب میری قوم کے نوجوان سر اٹھانا، حضرت ابو طالب نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے پاس کرنے کے لیے کاروبار کوئی نہیں؟ علم معاشیات کا، علم اقتصادیات کا، علم اکاؤنٹس کا سب سے پہلا قانون علی کے باپ نے بنایا تھا۔ آج تک دنیا کا اسلامک بینکنگ نظام ابو طالب کے بنائے قانون پہ چل رہا ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں کہا تمہارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں؟ جاؤ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، جس کے گھر ایک اونٹ ہے ایک اونٹ لے آئے، جس کے گھر ایک گھوڑا ہے گھوڑا لے آئے، جس کے گھر ایک بکری ہے ایک بکری لے آئے، جس کے گھر کچھ بھی نہیں ایک مٹھ جو کی لا کے خدیجہ کے تجارت کے ایک سامان میں رکھ دو، جب تجارت کا قافلہ واپس آئے جس کا ایک اونٹ ہے دو لے لینا، جس کے دو اونٹ ہے چار لے لینا، جتنا دو گے گھر بیٹھے اتنا منافع ملے گا۔ اب گئے گھروں میں جو تھا بابا جی اب مجھے معاف کر دیجئے گا، اب میں یہاں پہ جملہ چھپا نہیں سکتا۔ اب طریق نے یہاں پہ ڈنڈی ماری ہے، مورخ نے اسلامیات اور دینیات میں لکھا ہے فلاں بندہ اپنے گھر میں گیا، اس نے دیواروں پہ ہاتھ مارے، سوئی بھی نہ چھوڑی، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، اس نے اتنے اونٹ لیے، قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، میں قرآن سر پہ رکھ کے طریق کا ضامن ہو کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں، کسی نے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیا تھا، جس نے بھی دیا ڈبل کروانے کے چکر میں دیا، دگنا کروانے کے چکر۔ اگر کسی نے اللہ کی راہ میں دیا ہوتا تو خدا قرآن میں ذکر کر دیتا۔ نہ میں دلیل دیتا ہوں، پریشان نہ ہوں گے آپ، میں دلیل دیتا ہوں۔ اگر کوئی اللہ کی راہ میں دیتا خدا قرآن میں آیت بھیجتا، جنہوں نے دیا ان کی روٹیوں کا بھی ہے، جنہوں نے نہیں دیا ان کے اونٹا بھی کوئی نہیں۔ اب گئے جو تھا لا کے حضرت ابو طالب کے ڈیرے۔ شاید میں اسی موڑ پہ بات ختم کر دوں، بڑا بہترین بڑا لطیف سا خطابت کا ایک نقطہ آپ کے حوالے۔ بابا جی اب گئے جو تھا لا کے حضرت ابو طالب کے صحن میں رکھا، کہنے لگے ابو طالب ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، سامان دیا تجھے، دگنا لینا ہے تیرے گھر سے آگے۔ حضرت ابو طالب کا سامان یہاں رکھو چلے جاؤ، جب تجارت کا قافلہ واپس آئے ادھر نہیں جانا، ادھر آنا، میں تمہیں یہ مال دگنا کر دوں گا۔ اب سامان رکھ کے چلے گئے، ایک بندہ بھی خاموش رہ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت ضائع ہو گئی۔ سامان رکھ کے چلے گئے، حضرت ابو طالب نے مسکراتے ہوئے اپنے نوکر کو کہا خدیجہ کے نوکروں کو بلا۔ بی بی خدیجہ کے نوکر آئے، حضرت ابو طالب کا سامان پورا کرو، یہی چوری ہوا تھا۔ ہائے 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 ہائے، سامان پورا کرو۔ سامان پورا کرو۔ بابا مشتاق شاہ جی تاریخ اسلام کی یہ پہلی ریکوری ہے جو پوری ہوئی ہے۔ چور اپنے ہاتھوں سے سامان مالک کے گھر چھوڑ کے چلے گئے،
بی بی خدیجہ کے نوکر پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کل ابھی ہم نے شکایت کی ہے، آج سامان مل گیا، یہ کہاں سے ملا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ حضرت ابو طالب نے کہا اب سنیے، اگر لفظ ہی ہوتے ہیں خطابت میں ہمارے پاس نہ سر ہے نہ تال ہے نہ سوزی ہیں نہ کتابیں ہیں، ہم مسکینوں کے پاس لفظ ہی ہوتے ہیں، لفظ ہی آپ نے تولنے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کو بی بی خدیجہ کے نوکروں نے کہا سردار یہ کہاں سے ملا؟ ابو طالب نے یہ کہاں چھوڑو، کہاں سے ملا؟ مال اٹھاؤ خدیجہ کو جا کے دو، اور اس سے کہنا کہ ابو طالب کہتا ہے جب تجارت کا قافلہ واپس آئے نا، اس مال کا کوئی صدقہ اس کا کوئی صدقہ انہیں دے دیں۔ ابھی اسلام نہیں آیا، اسلام کی زمین زرخیز ہو گئے، جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ میں کتاب کا حوالہ تھا، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب غزوہ خیبر کے بعد مسلمانوں کا مال مدینے میں آیا ہے، صحیح بخاری میں لکھا کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے گھیر رہے تھے۔ اس دن مسلمان دکانوں پہ جا کے اپنے پرانے کھاتے کھلوا کے اپنے قرضے واپس کر رہے تھے۔ اس دن اسلام امیر ہو گیا تھا۔ ایک ایک صحابی کے حصے میں صحیح بخاری کہتی ایک ایک کنتار سونا آیا تھا۔ کنتار کسے کہتے ہیں؟ ایک اونٹ کی کھال میں جتنا سونا آ جائے وہ ایک ایک صحابی لے کے اپنے گھر آیا تھا۔ اور اسی طریقے سے مسلم مشکات میں لکھ دیا گیا کہ جب میرے مولا علی گھر میں آئے تو ہاتھ میں خون سے بھری تلوار تھی۔ سیدہ اپنے مقام سے اٹھی، امتحاناً دے کے کہتی ہیں یا علی میں نے بوزر و کمبر سے سنا ہے آج اسلام امیر ہو گیا ہے، آج مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے گھر رہے ہیں، اور یہ بھی میں نے سنا ہے مرحب کو بھی آپ نے قتل کیا ہے، قلعہ قموس میں علم بھی آپ نے گاڑا ہے، یا علی فتح بھی تیرے صدقے سے ہوئی ہے، آپ کا کوئی مال پیچھے آ رہا ہے، آپ کا کوئی سونا پیچھے آ رہا ہے۔ علی مسکرا کر میرے آقا کی بیٹی، میرے مولا کی بیٹی، تجھے نہیں پتا وہ صدقہ تھا، ہم سید ہیں، وہ صدقہ تھا، ہم سید ہیں۔ صدقہ کھانے والا سید نہیں ہوتا، اور جو سید صدقہ کھا لے پھر اسے علی ولی اللہ سمجھ میں نہیں آتا۔ صدقہ سید کھا نہیں سکتا، اگر اندر چلا جائے پھر وہ پوچھتا رہتا ہے کہ جناب علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے۔ علی نہیں جی گفتگو ختم ہو، اس مال کا کوئی صدقہ ہی نہیں دے۔ چلے گئے بی بی خدیجہ کے نوکر، جا کے بی بی کو خبر دی کہ بی بی سامان تو سارا مل گیا۔ بی بی نے کہا سامان سارا مل گیا؟ پھر کہنے کہ وہ ابو طالب نے کہا ہے کہ اس مال کا کوئی صدقہ۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب تجارت کا قافلہ واپس آئے 80,000 طلائی سونے کے دینار، بی بی خدیجہ کو پہلے سے زیادہ منافع ہوا، کیونکہ اگلی رات جب تجارت کا قافلہ گھر سے نکلا چور محافظ بن گئے تھے۔ 80,000 طلائی دینار پہلے سے زیادہ منافع ہوا۔ 80,000 طلائی دینار کو یوں اپنی چادر میں لے کے، اب پھر میں لفظ قیمتی کہنے لگا ہوں، کوئی منت نہیں، جو بول پڑے گا نوکر پہ احسان کرے گا، یوں 80,000 طلائی دینار اپنی چادر میں لے کے کائنات کی پہلی خمس دینے والی عورت سیدوں کے گھر حق دے کے گئی، یوں آ کے مار رکھا۔ حضرت ابو طالب نے 80,000 طلائی دینار دیکھے۔ دور کون تھا جب لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترستے تھے۔ حضرت ابو طالب نے کہا خدیجہ یہ کیا؟ فرمایا یہ سب کچھ آپ کی ذہانت کی وجہ سے ہوا ہے، یہ آپ کا حصہ ہے، میں آپ کو دینے آئی ہوں۔ حضرت ابو طالب مسکرا کے کہا خدیجہ تجھے نہیں کسی نے بتایا کہ ہم اجرت لے کے احسان نہیں کرتے؟ اسے کہا اگر آپ اجرت لے کے احسان نہیں کرتے پھر ہم بھی شرمندگی کی زندگی نہیں جیتے۔ احسان کیا ہے کچھ رکھیں، ابو طالب رکھتے نہیں تھے، خدیجہ اٹھاتی نہیں تھی، درمیان میں توحید اتر آئی۔ حضرت ابو طالب نے کہا احسان کرنا چاہتی پر ایک احسان کر، بھتیجا میرا جوان ہے۔ حکم کیا تھا میرے بھائی نے، یہی سطر پڑھ دیتا ہوں، میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، نام اس کا محمد ہے، اگلا جو تیرا تجارت کا قافلہ جائے اس میں میرا محمد ساتھ لے کے جانا، ہم تمہیں بتائیں کہ ہم کون ہوتے ہیں۔ اگلی صبح شریف ترین چچا اپنے شریف ترین بھتیجے کو نوکری دلوانے کے لیے خدیجہ کے محل کے دروازے پہ پہنچا۔ ملکہ شرافت اپنے بستر طہارت سے تڑپ کے اٹھی، حریر و رندیب کے پردوں کو پیچھے ہٹا کے دیکھا، بچپن میں جسے خواب میں دیکھا کرتی تھی۔
مجسم محمد کی صورت میں دروازے پہ کھڑا تھا. بی بی نے نوکروں کی لائن لگی ہوئی میں سے ایک نوکر کو اٹھایا, نام اس کا میسرہ تھا. لیکن میسرہ اٹھ جا, یہ ہے سردار ابو طالب, یہ ہے اس کا بیٹا, اس نے آج رات قافلے میں ساتھ جانا ہے. میسرہ تیرا صرف ایک ہی کام ہے, نہ تو نے بوری اٹھانی ہے, نہ تو نے بوری رکھنی ہے, نہ تو نے مال بیچنا ہے, نہ تو نے نفع گننا ہے, نہ تجھے نقصان کا کوئی خطرہ ہونا چاہیے. میسرہ تو نے کوئی تجارت کا کام نہیں کرنا. بی بی پھر میں نے کرنا کیا ہے؟ بی بی کہتی تیرا صرف ایک ہی کام ہے, ذمہ داری میں تجھے دے کے بھیج رہی, تو نے اس محمد کے پیچھے سایہ بن کے رہنا ہے, اس محمد کے پیچھے سایہ بن کے رہنا ہے. مجھے واپس آ کے بتانا اس کا اٹھنا کیسا ہے, اس کا بیٹھنا کیسا ہے, اس کا سونا کیسا ہے, اس کا جاگنا کیسا ہے, اس کا چلنا کیسا ہے, اس کے چلنے کے طریقے کیا ہیں, اس کے کھانے کے سلیقے کیا ہیں, اس کے پہننے کے آداب کیا ہیں, اس کے بولنے کا طریقہ کیا ہے. میسرہ سایہ بن کے پیچھے چلے جا. میسرہ نے ایک نظر پیغمبر کو دیکھا, پھر بی بی کو دیکھا, پھر پیغمبر کو دیکھا, پھر بی بی کو دیکھا. بی بی اس کا سایہ بنا رہی ہے, اس کا تو اپنا سایہ ہی کوئی نہیں. اس کا سایہ بنا رہی ہے, اس کا تو اپنا سایہ ہی کوئی نہیں ہے. ذاکرین کی مجلس ہے, ہر ایک ذاکر یہاں بانی کی حیثیت سے ہے. یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں. چلا گیا. میسرہ بے چینی سے بی بی خدیجہ انتظار کرتے رہی. میسرہ واپس آیا, میسرہ نے محل کا دروازہ کھولا. بی بی دیکھا دی, میسرہ خبردار یہ نہیں بتانا کس شہر میں زیادہ تجارت ہوئی, کس میں کم ہوئی, کتنا نفع ہوا, کتنا نقصان ہوا. میسرہ تجارت کی نہیں, مجھے میری عبادت کی باتیں بتا. میسرہ دیکھا تھا, بی بی میں تجھے کیا کیا باتیں بتاؤں. یہ محمد عربی جنگل میں جاتا تھا, درندے اس کے پاس اپنی فریادیں لے کے آتے تھے, درخت اسے جھک جھک کے سلام کرتے تھے, پرندے اپنے پروں کا اس کے سر پہ سایہ کرتے تھے, ذرہ اس میں اٹھ اٹھ کے درود پڑھتے تھے. بی بی جہاں بھوک لگتی جنت سے کھانا آ جاتا تھا, جہاں پیاس لگتی ٹھوکر مارتا چشمے اوپر آتے تھے. بی بی جبریل اس کے پیچھے چلتا تھا, میکائیل اس کے قدموں کی دھول کو صاف کرتا تھا, آسمان کی بدلی اس کے سر پہ سایہ کرتی تھی. بی بی دیکھتی, میں سے چپ ہو جا, اتنا بتا عیب تو نہیں دیکھا. دیکھتا تیری عزت کی قسم, یا وہ بے عیب ہے یا پھر یہ بے عیب, نہ اس میں کوئی ہے نہ اس میں کوئی ہے. خوش ہو گئی سیدوں کی ماں, خوش ہو کے بی بی نے کہا, میسرہ 100 اونٹ سونا, 80 اونٹ چاندی, یمن کی ساری جائیداد تیری. کہاں چلا گیا جھنگا مجمع. 100 اونٹ سونا, 80 اونٹ چاندی, 100 اونٹ سونا, 80 اونٹ چاندی, یمن کی ساری. 100 اونٹ سونا, غریب ہیں یہ. 80 اونٹ چاندی, یمن کی ساری جائیداد تیری. جتنا چپ مجمع ہوا اتنا ہی میسرہ ہو گیا. اس نے کہا 100 اونٹ سونا, 80 اونٹ چاندی, یمن کی ساری جائیداد. بی بی کیوں؟ فرمایا تو تجارت کر کے آیا تو میں بھی تجارت کر رہی ہوں. بی بی مجھ سے تجارت کر رہی ہے. بی بی ہاں تجارت ہے, 100 اونٹ سونا تو رکھ لے, 80 اونٹ چاندی تو لے لے, یمن کی ساری جائیداد تیرے نام کر دیتی ہوں. کام صرف اتنا کر, میری شادی کا پیغام لے کر ابو طالب کے گھر چلا جا. ہائے 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 ہائے, میری شادی کا پیغام لے کر ابو طالب کے گھر چلے جا. میسرہ دیکھ تھا, بی بی 100 اونٹ سونا, 80 اونٹ چاندی, یمن کی ساری جائیداد. نا بی بی تیرا کام مشکل ہے, تیری اجرت تھوڑی ہے. تیرا کام مشکل ہے, تیری اجرت تھوڑی ہے. بی بی کہتی, آخر تو نے نوکر ہو کے اپنی اوقات دکھا دی, منہ سے بول تجھے کیا چاہیے, میں محمد کی جوتی سے وار کے تجھے دے دیتی ہوں. میں ایسا دیکھتا, اپنا سونا تو رکھ, تیری چاندی تجھے نصیب ہو, تیری جائیداد تجھے مبارک ہو. پیغام لے کے چلا میں جاتا ہوں, اگر محمد تیرے مقدر کا مالک بن گیا پھر مجھے اتنا یقین ہے جنت تیری اولاد کی محبت کا نام. مجھے کیا ضرورت ہے میں سونا لوں, مجھے کیا ضرورت ہے میں چاندی لوں. وعدہ کر بی بی جنت کا. بس 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 ختم کیجیے گا. وعدہ کر بی بی جنت کا. وعدہ ہو گیا جنت کا. چلا گیا میسرہ. اب یہاں پہ چند بندوں کے ذہن پہ سوال آ گیا, وہ خطیب ہی کیا جو مجلس پڑھے اور چہرے نہ پڑھے. جی پیغام بی بی نے بھیجا. ہاں ہاں بی بی نے بھیجا. اگر پیغام نبی بھیجتے آج مولوی بھونک دیتا. مالدار جو تھی, اسلام کو پیسے کی ضرورت تھی, عرب کی شہزادی کو شادی کا پیغام بھیج دیا. یا قبلہ شرائع صاحب مولوی دوسرا راہ نکال دیتا. مالدار عورت کو شادی کا پیغام بھیجنا نبی کی سنت ہے. خدا نے کہا نا خدیجہ, نا خدیجہ, میں اپنے نبی کے کردار پہ تہمت برداشت نہیں کرتا. تو پیغام بھیج, تو پیغام بھیج. جسے خطابت کے جملوں سے
محبت ہے وہ لفظ کی قدر کرے گا. پیغام تو بھیج دے, پیغام تو بھیج, پیغام تو بھیج. تو جو میری طرف کیجیے گا, پیغام تو بھیج دے. بی بی خدیجہ نے کہا میرے اللہ میں عورت ہوں, میری انا ہے, میرا مزاج ہے, میرا بھرم ہے, میں عورت ہو کے پیغام بھیجوں. تاریخ کیا لکھے گی, مورخ کیا کہے گا؟ فرمایا تاریخ جو لکھتی لکھنے دے, مورخ جو پھونکتا پھونکنے دے. پیغام تو بھیج. تو جو میری طرف کرنا, خدا کا واسطہ تو جو میری, پیغام تو بھیج, پیغام تو بھیج. میرے اللہ میں پیغام کیسے بھیجوں؟ فرمایا تو پیغام بھیج, میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تو پیغام بھیج, میں احسان کا بدلہ دوں گا. میرے مالک احسان کا بدلہ کیا دے گا؟ فرمایا شادی کا پیغام تو بھیج, وعدہ میں اللہ کرتا ہوں میں محمد کی شریعت میں نہ دوں گا. نکاح پڑھنے سے پہلے مولوی لڑکی کی مرضی پوچھے گا, پھر لڑکے کی رضا. میں سارے کے ساری نکاح کا اختیار ہی عورت کو دے دوں گا. بس میسرہ نے شادی کا پیغام دیا, شادی کا دن مقرر پایا, 10 ربیع الاول شادی کا دن طے پایا. نبی کی شادی کا دعوت نامہ وہاں سے چھپا جہاں سے قرآن چھپا تھا. حضرت ابو طالب نے نبی کی شادی کا دعوت نامہ تقسیم کرنے کے لیے اپنے پرانے کمی کو بلایا. جبریل میرے محمد کی شادی کا دعوت نامہ تقسیم کر کے, دعوت نامہ تقسیم ہو گیا, براتی اترنے شروع ہو گئے. آپ شادیوں میں جاتے ہیں, جس گھر میں شادی ہو, شادی سے 1 ہفتہ 10 دن پہلے قریبی عزیز آ جاتے ہیں. پھر وہ جو گھر کا بزرگ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جی ہم پہلے اس لیے آ گئے, آپ کے گھر میں شادی ہے, ہمارے لائق کوئی حکم, کوئی خدمت, کوئی ذمہ داری, کوئی کام. ابو طالب کے صحن میں 1.25 لاکھ نبی کہہ رہے تھے, ابو طالب بتا ہمارے لائق کوئی خدمت, کوئی حکم, کوئی ذمہ داری. حضرت ابو طالب نے ذمہ داری لگائی, یوسف تو میرے محمد کے حسن کا صدقہ دے, ابراہیم تو میرے نبی کے سر پہ تاج خلت رکھ, داؤد زبوری لہجے میں محمد کا سہرا پڑھ. مکے کا کچا رستہ تھا, براتی عرش والے تھے, پانی کے چھڑکنے کا بندوبست اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا. بس سرکار بالکل آخری جملہ آ گیا, بابا جی تشریف لے آئے, اتنے ذاکرین سے اتنا وقت لے لیا, ان سب سے میں معذرت خواہ ہوں. برات نبی کی گھر سے نکلی, جب دلہا اپنے گھر سے نکلا, یاسین کا سہرا, مزمل کی مہندی, طٰہٰ کی لڑیاں, یمشاؤن عرض کی للین, انما یرید اللہ کی چادر, انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی, قل اعوذ برب الفلق کی دھوئی. ابو طالب ہاتھ پکڑ کے کہا, اور رب کے گستاخو دروازے کھول کے دیکھو, عبداللہ کے یتیم کی نہیں میرے سردار کی برات آ رہا. سج کے دھج کے برات ابو طالب کے گھر میں پہنچی. ابو طالب کے گھر سے نکل کے برات جب بی بی خدیجہ کے آنگن کے دروازے پہ پہنچی, براتیوں کا روب تھم گیا. برات میں کہیں ابراہیم, اسماعیل, یوسف, یعقوب, یحییٰ, زکریا, عیسیٰ, موسیٰ. جب برات بی بی کے دروازے پہ پہنچی, استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریم, کہیں حوا, کہیں آسیہ, کہیں سارہ. برات کو بٹھا دیا گیا. اب آ گیا نبی کا وقت نکاح. اب پھنس گیا مولوی, اب پھنس گیا مولوی. اب ہمیں صرف اتنا بتا, نکاح کس نے پڑھا؟ کملی والے کا نکاح کس نے پڑھا؟ میٹھے مدنی کا نکاح کس نے پڑھا؟ سونے نبی کا نکاح کس نے پڑھا؟ کیونکہ جس وقت نکاح ہو رہا ہے اس وقت کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں تھا. تو مرضی کا نام فٹ کر لیتا, لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. وہ بہت بعد میں آئے ہیں. 3 کتابوں کے حوالے, 1 2 3 4 5 6 ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں 3 کتابوں کے حوالے. تاریخ طبری 1, سیرت ہشام 2, سیرت حلبیہ 3. تینوں کتابیں اہل سنت بھائیوں کی, تینوں کتابیں برادران اہل سنت کی. تینوں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب نبی اور بی بی خدیجہ کے درمیان بیٹھے. درمیان بیٹھ کے حضرت ابو طالب نے کہا, الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و نسل اسماعیل و حکام للناس و ابن الصفا و ابن مروہ و ختم النبیین من راسہ ھذا اخی محمد ابن عبداللہ ھذا شرفا و نبلا و فضلا کثیرا. حضرت ابو طالب نے دونوں کے درمیان بیٹھ کر تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا, جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا, جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا, جس نے ہمیں اسماعیل کی نسل میں رکھا, و احکام للناس, ہمیں انسانوں کا حاکم بنا کے بھیجا. اللہ نے ہمارے سروں پہ تاج نبوت کو سجایا ہوا ہے. کعبے کی چابی ہمارے گھر پڑی ہے,
حاجیوں کو کھانا ہم کھلاتے ہیں، اور یہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، حاضر شرفن و نقلن و فضل کثیرہ، پورے عرب میں اس سے بڑا شریف کوئی نہیں ہے، پورے عرب میں اس کی فضیلت کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ میں اسے ساتھ لے کے تمہارے قبیلے کی باعزت محترمہ مکرمہ بی بی خدیجہ سے اس کا نکاح کروانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جملہ کہنے کے بعد حضرت ابو طالب اپنے مقام سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، بی بی خدیجہ کے پورے خاندان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت ابو طالب نے کہا اے خاندان خویلد، حق مہر تم بتاؤ، رقم میں ادا کر دیتا ہوں، حق مہر تم بتاؤ، رقم میں ادا کرتا ہوں۔ آؤ حضرت ابو طالب سے پوچھیں مولا کس خاندان سے کہہ رہا ہے جن کے رستے میں ایرانی قلین بچتے ہیں، جن کے نوکروں کے خیموں کے رستے سونے کے ہوتے ہیں؟ مولا زمینیں مانگ لی کہاں سے دے گا، آسمان مانگ لیا کہاں سے دے گا؟ ابو طالب کا گستاخ نہ بن، اللہ نے کائنات میں وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جس میں میرے علی کی حکومت ہے۔